نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللهم إني أمتك وبنت أمتك وبنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اوکے سائرہ، آپ اس کو پلیز آن رہنے دیں، میں ایک دفعہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دوں. سو انشاءاللہ اس دفعہ کے پیٹرن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دعا ہم نے لیسن کے سٹارٹ کے لیے رکھی ہے، اور انشاءاللہ لیسن کے سٹارٹ کے لیے اینڈنگ کے لیے انشاءاللہ مکمل کرنے کے بعد ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے. تو آپ دیکھیں جب ہم قرآن کو سٹارٹ کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور کیا کن الفاظ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خوبصورت دعا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ میں بندی ہوں، تیری بندی کی بیٹی اور تیرے بندے کی بیٹی، یعنی عاجزی کی انتہا. بندہ ہونا کیا ہے؟ غلامی. ٹھیک ہے، تو اس بات کا اظہار کرنا کہ میں اصل میں تیری ہی بندگی کرنے والی ہوں. ناصیتی بیدک، یعنی جو میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میری قسمت، میری تقدیر، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، یعنی سب چیزوں میں میری زندگی میں جو کچھ ہے وہ تیرے حکم اور فیصلے کے مطابق ہے. عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے. ڈو وی ایگری؟ اگر دل کو یہ تسلی ہو جائے ہماری آدھی پریشانی ختم ہو جائے. میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے. میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنی کتاب میں تو نے اس کو نازل کیا، یا تو نے اپنے پاس علم غیب میں اسے رکھنے کو ترجیح دی، سوال کرتی ہوں. یعنی ان سب اللہ سے مانگنے سے پہلے ہم نے اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا. اور کتنی خوبصورت یہ ورڈنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر اس نام کا واسطہ، چاہے تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنی کتاب میں اس کو نازل کیا، یا اپنے علم غیب میں تو نے کوئی نام اپنے رکھے ہوئے ہیں، ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک دعا مانگتی ہوں. اور اب آپ دعا دیکھیں، دعا دیکھیں. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یہ کہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. سبحان اللہ. ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی، اور میرے حزن کو دور کرنے کا ذریعہ. وذہاب ہمی، اور میرے غم کو لے جانے والا بنا دے. ٹھیک ہے، تو اس قرآن کے ذریعے دل کی بہار، سینے کا نور، اور غموں اور پریشانیوں سے نجات ہم مانگ رہے ہیں. کتنی خوبصورت اور پاورفل دعا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب یہ دعا ہم پلے کریں تو آپ سب نے بھرپور فوکس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگنا ہے. جزاک اللہ خیر سائرہ. اوکے جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا کلام قرآن پاک جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے. نکھت، آر یو ریڈی؟
پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ خیر. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں بہت خوبصورت احادیث بیان فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے تو ایک آدمی ان کے پاس اترا تو وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر الحمدللہ کی تلاوت کی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ام القرآن یعنی فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل کی اور نہ ہی انجیل میں، اور یہی سبع المثانی ہے، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس سورت کو جو بھی پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. مطلب آپ اس سورت کو پڑھ کے بھی دعا مانگیں تو قبولیت دعا کی شرائط میں سے ایک آتی ہے یہ بھی. اور اسی طریقے سے اس سورت کو شفا بھی کہا گیا ہے، تو اس سورت میں شفا بھی ہے. بہت ہی خوبصورت یہ سورت ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کی امپورٹنس اسی بات سے پتہ چلتی ہے کہ نماز کی کوئی رکعت قابل قبول نہیں ہے جب تک اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سورت اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض نمازوں کے ساتھ اس سورت کو باندھ کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، کہ یہ کسی طریقے سے بھی ہم سکپ نہیں کر سکتے، اور ہم ایک دن میں کئی مرتبہ اس سورت کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس سورت کی جو سب سے خوبصورت بات ہے، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، تو یہ اللہ کے کلام کو کھولنے والی ہے، یہیں سے آغاز ہوتا ہے. نماز کو کھولنے والی ہے، پراپرلی نماز بھی ہماری سورۃ الفاتحہ کے بعد سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس سورت میں. سب سے پہلے آپ دیکھیں، سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیں سب سے پاورفل بات جو اس کے اندر ہے نا، اس کی بگننگ سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ. جس امت کی کتاب کا پہلا لفظ شکر گزاری پر ہو، وہ امت کبھی مایوس ہو سکتی ہے؟ کتنی زیادہ اس سے انسان کو ایک انرجی ملتی ہے نا، آپ اس کو پڑھتے ساتھ ہی ایک خوشی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہر نماز میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم جتنے بھی پریشان ہوں اور جو ہی نماز شروع کریں اور کہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آف کورس دل خوشی سے بھر جاتا ہے. تو سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے. کون ہے وہ رب جو کون ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا؟ تو اللہ کا تعارف یہاں پہ کیا آیا؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. اور پھر اگر ہم نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم، رب العالمین کی پہچان، جہاں اللہ کے بہت سارے نام اور صفات ہیں، وہاں پہ سب سے ٹاپ جو اللہ کے نام ہے اسی سے اللہ کی پہچان اس صورت میں کرائی گئی کہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. اور آپ دیکھیں یہ جو دونوں نام ہیں، ان دونوں کا روٹ سیم ہے. تو کتنی رب کی رحمت ہے، اس کی رحمت میں کتنی وسعت ہے، کتنا وہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کی پہچان ابتدا میں ہی ان ناموں کے ساتھ کرا دی گئی. پھر ہم اسی رب سے بھاگتے ہیں، پھر ہم اسی رب کے کلام سے ڈرتے ہیں. وہ رب تو بہت محبت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیں میں جب اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ دیکھیں یہ کنیکشن ہے نا، ہمیں ان دو دنیاؤں کے درمیان ایک کنیکشن چاہیے، کیونکہ ہمیں اس دنیا پہ بھیجا گیا ایک امتحان کے لیے. ہم آئے بھی وہاں سے ہیں، واپسی بھی وہیں پر ہے، لیکن اس دنیا میں
ہم ایک لحاظ سے انجان ہیں, ہمارا کنیکشن ڈسکنیکٹڈ ہے بیسیکلی, تو ہم نے اس کنیکشن کو بحال کرنا ہے, تو دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک لنک ڈیولپ کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے شکر کے ساتھ, اور پھر اس رب کی پہچان کے ساتھ, اور رب کی پہچان الرحمن الرحیم, دنیا میں اس کی رحمت سب کے لیے عام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہ کرنے والے کو فوراً سزا نہیں دے دیتا, بار بار رحم کرتا رہتا ہے. اور الرحیم یعنی اس کی رحمت ایک وقت پہ نہیں ہوتی, کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ, وللہ المثل الاعلیٰ, صرف ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے اندر کسی کے لیے اتنی محبت آئی ہوئی ہوتی ہے, ہم بس مطلب اپنی محبتیں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں, وہی ہم ہوتے ہیں, وہی اگلا بندہ ہوتا ہے, اور ہم بالکل الٹے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کے اندر وسعت بھی ہے, یعنی بہت زیادہ, اور ساتھ ہی ساتھ کنٹینیوٹی ہے, تسلسل ہے, کہ وہ بار بار رحم کرتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں اس کی رحمت ہر ایک پر عام ہے, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں, تو یہ رحمت سب کے لیے عام ہے. لیکن الرحیم خاص بندوں کے لیے, اور اس دن کے لیے جس دن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا, اس دن اس کی رحمت اپنے خاص بندوں کے لیے خاص ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں یہ وہ کنیکشن ہے پھر مالک یوم الدین, کہ وہ رب العالمین تو ہے, اس یعنی تمام جہانوں کا رب ہے, لیکن اس دن کو مت بھولو, اس دن کی بھی بادشاہت اور ملکیت اس رب کے ہی ہاتھ میں ہے. تو ساتھ ہی ساتھ شروع سے ہی یاد دہانی اس دن کی, اس دن میں کے کھڑے ہونے کی, اور اس دن کے مالک کی بھی ساتھ ہی کرا دی گئی. اور پھر ایاک نعبد, تو پھر کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہی رب ہے تمام جہانوں کا, وہی مالک ہے قیامت کے دن کا, اور وہ رب جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے, جو اس دن کا قیامت کے دن کا مالک ہے, درمیان میں برج کیا ہے رحمان اور رحیم کا, اس کی رحمت کے بارے میں بتایا گیا. تو جو آپ دیکھیں دنیا میں کسی کو بھی اختیار ملتا ہے, سب سے پہلے جو چیز اس کے اندر سے ختم ہوتی ہے وہ رحمت کی صفت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بھی اتھارٹی ملتی ہے تو انسان کے اندر کی سافٹنس ہارشنس میں چینج ہونے لگتی ہے. پہلے تو اسے پتہ نہیں چلتا, اور پھر آہستہ آہستہ اسے پتہ بھی چل جاتا ہے, لیکن وہ اتنا اس میں فارم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کو ریورس نہیں کر پاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہونے کے باوجود رحمان رحیم ہے, مالک یوم الدین ہونے کے باوجود رحمان اور رحیم ہے. تو رب العالمین کے ساتھ الرحمان, اور الرحیم مالک یوم الدین کے ساتھ, کہ اس دن کی اس کی رحمت کا ذکر. اب کرنا کیا ہے پھر, اب یہ پہچان ہو گئی, یہ سمجھ آ گئی, ایاک نعبد, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کیا ہے, عاجزی اور بندگی رب کے لیے. تو عبادت صرف ہم نے اللہ کی کرنی ہے. اور یہ ایاک کا ورڈ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے, اور اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی فیلنگ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں جب ہم کسی کو کہیں only yours, just for you, ٹھیک ہے. تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے. اب عبادت کو کرتے ہوئے جتنی بھی انسان کو کمزوری فیل ہو, جتنی مشکل فیل ہو, تو اس کا بھی اللہ نے حل بتا دیا, اور وہ کیا ہے, وہ ایاک نستعین, صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. بندے تیرے ہیں, عاجزی تیرے لیے ہے, عبادت تیرے لیے ہے, اس راستے میں مشکلات میں مدد بھی تجھ سے ہی چاہیے. اللہ ان کمزوریوں پہ قابو پانے کے لیے تو ہمیں تھام لے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اور عبادت کا نچوڑ بھی ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے, دعا ہے. تو مدد مانگنا جو ہے یہ رب کا, بندے کا اپنے رب سے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں ان میں جو نچوڑ ہوتا ہے, آپ چاہے پورے دن کا روزہ رکھیں, لیکن اس پورے دن کے روزے میں جو نچوڑ ہے وہ دعا میں ہے. پوری نماز کے بعد جو نچوڑ ہے وہ دعا میں ہے. اور آپ دیکھیں پوری نماز میں کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دعا بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے بندے اور اللہ کے درمیان کا. اور پھر جب ہم اللہ سے دعا مانگیں, یہ سمجھ گئے کہ عبادت اس کی, یہ سمجھ گئے عبادت کے راستے میں مانگنا بھی اسی سے ہے, پھر اب مانگنا کیا ہے, یہ ہے اس رب کی رحمت, یہ ہے اس کا رحمان اور رحیم ہونا. کتنی کلیئر گائیڈنس کے ساتھ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں اس راستے پر چلایا جا رہا ہے کہ رب سے مانگنا ہے اس راستے میں, اس کی عبادت میں اس کی ہیلپ چاہیے. تو پھر کیا مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, کہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. اور اہدنا میں 3 پوائنٹس آتے ہیں, راستہ دکھانا, اس پر چلانا, اور منزل تک پہنچانا.
تو جب آپ یہ اللہ سے مانگ رہے ہو تو ان تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ صرف راستہ دکھا کے نہیں، صرف چلا کے نہیں، آخری جہاں پہ وہ حد ہے اس منزل تک تو ہمیں پہنچا اور ہمارا ساتھ دے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، واضح راستہ. اور اس میں ساتھ ہی ساتھ کیا بتایا گیا، کن لوگوں کا راستہ ہے یہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو بھٹک گئے. کتنی مکمل دعا ہے اور کتنی جامع دعا ہے. ہم کبھی کبھی پریشان ہوتے رہتے ہیں، اداس ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا، اور اس دعا کو ہم اتنی بے دلی سے پڑھ جاتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس دعا میں دنیا آخرت کی بھلائیوں کا خزانہ سمیٹا ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ دل سے مانگ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں اللہ کیسے نہیں تھامتا، اللہ کیسے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں دکھاتا، اللہ کیسے ان لوگوں کی نشاندہی آپ کے سامنے نہیں کرتا جو مغضوب اور ضالین ہے، اور آپ کو بچنے کے کیسے کیسے ذریعے نہیں دیتا. تو بس اصل بات یہ ہے کہ ہم کس پیشن سے اس دعا کو اللہ سے مانگتے ہیں اور ہم کتنے سیریس ہیں اس بات میں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم زبانی طور پہ کہتے رہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن ہمیں انعمت علیہم کا راستہ بیکورڈ لگے، ہمیں ان کا طریقہ آؤٹ ڈیٹڈ لگے، ہمیں وہ ان کے جو طور طریقے ہیں وہ آؤٹ آف فیشن لگے، پھر ہم کون سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ جب سنسیئر ہوں گے تو ہی یہ دعا قبولیت کو پہنچے گی کہ واقعی میں ہم ان لوگوں کا راستہ اور طریقہ چاہتے ہیں، واقعی میں وہ ہمارے لیے انسپریشن بن جائیں، واقعی میں وہ ہمارے لیے رول ماڈلز بن جائیں. میں ویسی دکھنا چاہوں، میں ویسی ہی بولنا چاہوں، میری باتیں ویسی ہوں، میرے معاملات ویسے ہوں، میرا اوڑھنا پہننا کھانا پینا ویسا ہو. ہم اگر اپنی لائف میں دیکھیں تو ہم ان لوگوں کے راستوں سے بہت دور ہیں، اور ہم اٹریکٹ کس کی طرف ہوتے ہیں، کس چیز کو سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا راستہ جن کو اللہ نے مغضوب اور ضالین کہا. ہمیں اسی چیز میں اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم اللہ کی توفیق سے بچ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو حسرت ہوتی ہے، اچھا ہمیں نہ پتا ہوتا نا تو آج میں بھی ایسے کپڑے پہن سکتی تھی، لیکن بس اب قرآن پڑھ لیے نا، اب میں نے چھوڑ دیا. نہیں، خوش ہونا چاہیے، یہ سمجھ انڈرسٹینڈنگ اندر سے ہونی چاہیے، یا رب شکر ہے تو نے مجھے ان راستوں سے بچا لیا، یا رب یہی چیزیں میری اٹریکشن تھی اور تو نے میرے دل کو، میری سوچوں کو سب کو بدل دیا. اب مجھے وہی اٹریکشن انعمت علیہم جو ہیں انہی کے راستے میں نظر آتی ہے، مجھے وہی چیز خوبصورت لگتی ہے، مجھے وہی چیز حسین لگتی ہے، اور میں اسی راستے پہ بھاگ رہی اور دوڑ رہی ہوں. اس پہ رب کا شکر ادا کرنا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو مالک یوم الدین کی بات ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کہ جو انسان اس دنیا میں اس صراط مستقیم پر اپنے آپ کو اور اپنے قدم جمائے گا، اسی کے قدم قیامت کے دن پل صراط پر جمیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم بعض دفعہ ان دونوں کو ریلیٹ نہیں کر پاتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا کوئی نہیں، ادھر تو ہو ہی جانا ہے، ادھر ہو ہی نہیں جانا ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ پل صراط جو کہ بال جیسا باریک اور تلوار جیسا تیز ہے، اور جو جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہے، جس میں آنکڑے لگے ہوئے ہیں، اور وہ پکڑ پکڑ کے جو گزر رہے ہوں گے ان کو نیچے کی طرف کھینچے گی جہنم، وہ گریں گے جہنم کے اندر، نہیں کراس کر سکیں گے. اندھیری جگہ. اب آپ یہ بھی سوچیں، آپ دیکھیں بعض دفعہ اندھیرے میں چلنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں، آپ ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں. بعض اندھیری جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا، یو ہیو نو کلو اباؤٹ اٹ، اینڈ پچ ڈارکنیس، آپ ایک قدم نہیں چل پاتے اور آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہے. پل صراط کو کراس کرتے ہوئے اگر کوئی نور ملے گا تو اپنے اعمال کا نور ملے گا. ٹھیک ہے، تو آج اس دنیا میں اس صراط مستقیم کی دعا مانگنا اور اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، اس پل صراط کی جو گزر ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ ہر ایک کو نور اس کے اعمال کے مطابق دے گا. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کی مانند دیا جائے گا. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا، روشنی بڑھانی ہے تو صرف چہرے کی روشنی کی ہی فکر نہ کریں، اعمال کے نور کی فکر کریں، کیونکہ قیامت کے دن چہروں کا نور اور چہروں کا بھی نور کس پہ منحصر ہوگا؟ اعمال کے نور پر ہوگا. اور پل صراط کو گزرنا بھی
اسی اعمال کے نور پہ ہی انحصار اس کا ہوگا. تو کسی کو نور ایک عظیم پہاڑ کی مانند دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو ان سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کی مانند نور دیا جائے گا جو اپنے ہاتھ میں اس نے پکڑ رکھا ہوگا، کسی کو اس سے بھی چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ جس آخری آدمی کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر دیا جائے گا، وہ کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا، اور نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا. تو آج یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی نہیں ملی ہے، اس کو ہم نے بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کر دینا. آج اپنے لیے یہ راستہ تلاش کریں، آج اپنے لیے اس منزل کو سامنے رکھ کر آج سے وہ عمل شروع کر دیں جو ہمارے اعمال کو نور دینے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ برہنہ، غیر مختون اور بہم اٹھائے جائیں گے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہم کا یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہم کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس کچھ نہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی آواز سے بلائے گا جس کو وہ قریب سے سنیں گے کہ میں ہی ہوں حقیقی بادشاہ. آپ سوچیں کہ یہ اللہ کی آواز پھر ہم خود سنیں گے. آج تو اللہ کے کلام سے ہم سنتے ہیں نا، پھر ہم خود سنیں گے میں ہوں حقیقی بادشاہ، میں بدلہ لینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل جہنم میں سے اگر کسی کو کسی جنتی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، حتیٰ کہ میں اس سے ایک تماچے یعنی ایک تھپڑ کا بھی بدلہ لوں گا. اہل جنت میں سے بھی اگر کسی کو کسی جہنمی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، یہاں تک کہ اس سے ایک تھپڑ کا بھی بدلہ لوں گا. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اللہ کے سامنے برہنہ اور غیر مختون اور بہم ہوں گے، یعنی جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم کیسے بدلہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے، تو نیکیاں دیتے جائیں گے اس بدلے میں، پہلے ہی پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہیں اپنے سامان میں اس لگیج میں، تو وہ نیکیاں وہاں پہ جن کا ہم نے حق دنیا میں لیا ہوگا ان کے درمیان تقسیم ہو جائیں گی. اب اگر کسی کی نیکیاں ہی ختم ہو گئیں اور پھر بھی حق پورا نہیں ہوا تو اس شخص کے دوسرے شخص کے گناہ ڈال دیے جائیں گے. تو یہ معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے آج دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی سے کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے تو آج دنیا میں ہی اپنے اس کیس کو کلیئر کر جائیں، اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا. سورہ فاتحہ کا اختتام انشاءاللہ تعالیٰ میں اس حدیث کے ساتھ کروں گی جو کہ سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی، لہٰذا میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اسے ملے گا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب آپ جب نماز پڑھیں نا اور آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، اس یقین کے ساتھ پڑھیں جو آپ کو میں حدیث سنا رہی ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں تو اللہ آپ کو جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. اور ایک مرتبہ یوں فرماتا ہے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اس کے علاوہ جس چیز کا وہ سوال کرے گا وہ بھی میں اسے دوں گا. یہ مسلم کی روایت ہے. آپ سوچیں گے کتنی پاورفل چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اسی لیے اس کو قرآن کا افضل حصہ کہا گیا ہے. بہت ہی پاورفل دعا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں تو یہ یاد رکھیں یو آر ان اے ڈائریکٹ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ادھر آپ کہتے ہیں اور ادھر اللہ آپ کو جواب دیتا ہے. سو اٹس بیسیکلی ڈائریکٹ لنک اینڈ کنورسیشن بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ.